شریعت اللہ کی بیج میں اس دل پاک منبر پہ لاکھوں سلام اندر شیشے جلا جل دمکنے لگے جلور زیر دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سر سرورہ خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا باب شوکت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر کا تعارف اتنا ہی ہے جو امیر المجاہدین نے کہا کہ ہم سب خطے پاک رسول اللہ کے ہاں تعارف تو یہی ہے اور وہاں قبول بھی یہی بات ہوتی ہے جو مجبب اور کبب جا کے بن کر جائے نا وہاں قبول یہ بات نہیں ہوتی وہاں قبول اتنی بات ہوتی ہے کہ غازی علم الدین سے پوچھا کہ غازی تجھے ہم رہا کروا لائے ہیں واپس جانا چاہتا ہے زندگی جینا چاہتا ہے تو ابھی چلا جا تجھے آزادی ہے لیکن تو اگر ہمارے نام پر قربان ہو جائے گا نا جیسے آج ہم خادم قرآن مخزوم ملت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عبداللہ نظامی نبر اللہ مرقدہ کی عرص پر آئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت غازی علم الدین کو جب حضور نے فرمایا نا غازی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تو ہمارے نام پر قربان ہو جا اور ایک یہ ہے کہ سامنے رستہ کھلا ہے تو جا کے آزاد ہو جا تو غازی صاحب نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹاؤں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے اور بے نشانوں کا نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ورفعنا لک ذکرک کا نیچے سے جھنڈا تھامے ہوئے ہو اور تمہارا نام مٹ جائے جہاں ورفعنا لک ذکرک کی بات آئے گی اس کے سائے میں تم بھی ضرور آ جاؤ گے یہ ہے بات اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے بڑے بڑے مظفر آباد کی سرزمین پر آئے ہوں گے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا ہے جی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا ہے جی اگر کسی نے نام زندہ رکھنا ہے تو وہ ایک ہی وجہ ہے بس کائنات میں ایک ہی وجہ ہے اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی ہے جی پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی لیکن کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی نام لینے والا نہیں دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک ہی وجہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہے بس ایک ہی وجہ ہے اور حضرت بلال حبشی نے جو حبشی زبان میں حضور کی نعت کہی نا اس کے اندر ایک شعر ہے وہ تمام مسلمانوں کی معراج ہے ہاں تمام مسلمانوں کی معراج وہ شعر ہے شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت کہی ہے حبشی زبان میں اس کا ایک شعر ہے را برا کنت کرا کرائی کری منت درا یہ حبشی زبان ہے اپنے نظریے کے لیے مال کی ضرورت پڑے تو وہ کون ہے جو اپنے کونوں خدروں سے بھی مال نکال کر لے آئے وہ کیسے ہو سکتا ہے جی گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچائے سب کچھ گھر سے اٹھا کر لے آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا
جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ قیامت تک جب کوئی لائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کو مال کی ضرورت پڑے تو گھر میں بچوں کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی نہ چھوڑے، اور کیسے ہو سکتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ کیسے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال لے آئے، حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، سارا کو تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، اور حضرت عثمان غنی سونے اور چاندی کے ڈھیر لائے، گھوڑے لائے، اونٹ لائے، سارا کچھ لائے، لیکن تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ ہاں یہاں تو اخلاص تولا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مال زیادہ ہو تو پھر بات، میں آتا ہوں کربلا کی طرف بھی، لیکن پہلے یہ سنا لوں، حضرت عقیل انصاری یہ حضور کے صحابی ہیں اور بڑے غریب صحابی، بڑے مدینے کے غریب ترین صحابی۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے اعلان جہاد کیا کہ جاؤ اپنا اپنا مال لاؤ جہاد کے لیے چلے، تو سارے اپنا جناب سیدنا صدیق پر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، سارے عشرہ مبشرہ سارے صحابہ لے کے آئے۔ حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ یہودی کے پاس گئے، کہا میں تیرے باغ کو پانی دوں گا ساری رات، مجھے معاوضہ کیا دے گا؟ اس نے کہا 2 کلو کھجور۔ آپ نے اس کے ساتھ معاوضہ طے کیا، ساری رات ہاتھ سے کنواں گیر کر اس کے جناب ہاتھ سے کنواں چلا کر اس کے باغ کو پانی دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے 2 کلو کھجور دی، 2 کلو کھجور دی۔ حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور اپنے گھر والوں کو دی اور 1 کلو حضور کی بارگاہ میں لیا۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ میرا سب سے غریب غلام 1 کلو کھجور لا رہا ہے، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہے جی ادھر تو قبول اتنا کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عقیل انصاری کو جب حضور نے دیکھا نا 1 کلو کھجور لے کر آئے، حضور نے پوچھا عقیل یہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ کہا حضور ایسے ایسے معاہدہ کیا، پھر رات کو ساری رات کنواں گیڑا، صبح آپ کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب ذرا ادھر غور کیجیے گا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا سارا مال پڑا ہے، حضرت فاروق اعظم کا آدھا مال پڑا ہے، حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پڑے ہیں، اونٹ کے لدے ہوئے سامان کے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 دانہ اٹھایا اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے سارے مال کے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضرت جناب عقیل انصاری کے اس کھجور سے 1 کھجور پھر اٹھائی کلو کھجور سے اور حضرت فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دی، اور پھر حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے اوپر رکھ دی، حضرت مولا کائنات کے گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر رکھ کر یہ بتایا کہ قیامت تک میرے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ جو کوئی بھی قبول لائے گا میں اس کو خود قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ روتے ہیں کہ لیڈرشپ، کائنات میں جہاں ہر چیز کو خیرات ملتی ہے وہ میرے آقا مولا کی بارگاہ ہے، اور کائنات میں جہاں کوئی بھی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہے جی، مجھے بتائیں حضرت عقیل انصاری جب 1 کلو کھجور لے کر آ رہے ہوں گے اور سامنے جناب سیدنا صدیق اکبر کا سارا مال پڑا ہوگا، دل میں ایک باری تو خیال آیا ہوگا کہ عقیل تیری کھجور کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب حضور نے 1 دانہ اٹھا کر صدیق کے سارے مال کے اوپر رکھ دیا ہوگا، پھر جناب عقیل انصاری کا جذبہ اور ایمان کی بنیاد کہاں تک چلی گئی ہوگی؟ یہ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ اور اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ تو سنت صدیقی یہ ہے کہ اپنا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو پھر سنت حسینی یہ ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے بھی کربلا لے کر چلے گئے۔ بس اتنا سا ہے بات، صدق خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے۔ عشق نہ ہو تو شرابی بت بدائے تصورات۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی تحریک لبیک کو کبھی نہیں آنے دیں گے، میں نے کہا تجھے کہا کس نے ہے کہ ہمارا مقصد اقتدار ہے؟ ہمارا اولین مقصد اقتدار نہیں ہے، ہمارا اولین مقصد ہے حق کا پرچم بلند کرنا۔ سبحان اللہ۔ اگر اولین مقصد اقتدار ہوتا تو پھر جناب امام حسین مکے سے فوج لے کر جاتے، پھر جناب امام علی مقام مکے سے فوج لے کر جاتے،
اولین مقصد اقتدار نہیں ہے، اولین مقصد جو کچھ ہے حق لے کر میدان عمل میں آ جانا، یہ ہے حسینیت۔ اور امام علی مقام کیونکہ محرم الحرام بھی ہے، اور ہم وہ کربلا بھی بیان نہیں کرتے کہ جناب جوان بھی روتے ہوئے باہر جائیں اور کہیں جی اوہ کیا ہو گیا، اور ہم وہ کربلا بھی نہیں بیان کرتے جس سے جناب ان سیدوں کی چشم گریاں مزرعہ دین نبوی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی، شمر کا خنجر گلو خشک پر چلتا رہا، بس میں حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ ہاں ہم وہ نہیں بیان کرتے وہ کربلا کہ جناب ایک ان کی شان کی توہین ہو، اور جناب وہ ہم کو بابا جی کہتے ہیں ہم وہ کربلا بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے بھی اٹھ کر کہیں ہم نے بھی کربلا جانا ہے، ہم اس کربلا کے قائل ہیں۔ ہاں اور جناب ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے جی؟ نعت پڑھی جاتی ہے سید نے کربلا میں، بھائی سید نے تو کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید کی نانا کی امت نے کب جناب اپنا وعدہ نبھانا ہے؟ سید نے تو کربلا میں وعدے نبھا دیے، کس لیے نبھائے؟ اقتدار کے لیے؟ کس لیے نبھایا جناب؟ سجادگی کے لیے؟ کس کے لیے نبھایا جناب؟ اس کے لیے خانقاہ کے لیے؟ نہیں، سید نے تو دین کے لیے وعدہ نبھایا ہے۔ سر تاج نداد دست در دست یزید، ہیں جی سر دیتا ہاتھ نہیں دیتا کسے یزید دے ہاتھ ہے جی۔ تے انہاں سیدہ دے نانے دا امتی ہوئے تے آکھے جناب میرا دل تو آڑے نالے لیکن میں نہ دنال کھڑوں گا، ہے جی۔ میں تو ہمیں گل سنائی جاما امام علی مقام دی۔ امام علی مقام جب چلن لگے نا کربلا دی جانب تے حضرت جناب عبداللہ بن عمر آ گئے، فرمایا امام میں تو انہوں عراق نہیں جان دینا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بھئی اے ابن عمر بن دس میں حق تے ہاں کہ نہیں، میں حق تے ہاں کہ نہیں؟ پنجابی سمجھتے ہو؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر یہ بتاؤ کہ میں حق پر ہوں یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاتھ جوڑ کر اے امام آپ ہی حق پر ہیں اور آپ ہی حق بجانب ہیں۔ آگے سنیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات کے بعد سب میں تبدیلی آئی، عبداللہ بن عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دروازے مقرر کیے تھے، ایک دروازے سے مرد داخل ہوتے اور ایک دروازے سے خواتین داخل ہوتی، لیکن حضور کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی، اور جس دروازے سے مرد داخل ہوتے اس سے خواتین داخل نہیں ہوتی، اور جس دروازے سے خواتین داخل ہوتی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو داخل ہونے سے منع فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب میرے آقا مولا کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی تو مسلمان ہر جانب سے مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر آپ اس دروازے سے کیوں نہیں داخل ہوتے جس سے خواتین داخل ہوتی تھی؟ اب تو خواتین نہیں آتی۔ فرمایا حضور نے منع فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے عبداللہ بن عمر کی، لیکن حسین کون ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ شان ہے عبداللہ بن عمر کی۔ امام تم مجھے کیوں نہیں جانے دو گے عراق؟ کہو امام آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ذرا سنیں پھر امام علی مقام۔ امام علی مقام 3 خانقاہوں کے بیک وقت، 3 درگاہوں کے بیک وقت سے زیادہ نشین ہے، اور بلا شرکت غیر، ایک بیت اللہ شریف، ایک بیت المقدس مسلمانوں کا فتح ہو چکا ہے، اور ایک مدینہ منورہ۔ 3 آستانوں کا بیک وقت سے زیادہ نشین جواب کیا دے رہا ہے سنیے گا۔ ہائے ہائے ہائے، امام علی مقام نے کہا ہے ابن عمر بتاؤ مجھے روکتے کیوں ہو، کیوں نہ جاؤں عراق؟ کہا اے امام علی مقام آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا۔ یہ ہے امام علی مقام۔ اور ایک منٹ جی میں ان کو بات سنا لوں پھر ان سے نعرہ لگواتا ہوں۔ اور امام علی مقام یہ بھی نہیں، قیامت تک کوئی ایسا سجادہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے حجر اسود موجود ہو، سامنے بیت اللہ شریف موجود ہو اور لوگ اسے چھوڑ کر چوم رہے ہوں۔ امام علی مقام نے تقریباً 25 یا 26 پیدل حج کیے ہیں،
اور امام علی مقام اس مرتبہ بھی جب کربلا پہنچے، عراق پہنچے، حج کے لیے تشریف لائے اور پیدل حج کے لیے تشریف لائے، اور آج بھی 30 لاکھ حاجی اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جناب ادھر بھی دعویٰ ہے کہ جناب کربلا میں 40 لاکھ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جناب تبلیغ کے نام پر یہاں بھی لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اقبال پوچھتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لکھوں اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی ایک حسین بھی نہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے گیسوئے دجلہ و فرات۔ اقبال کہتا ہے کب سے دجلہ کے کنارے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حسین کو آ کر پڑاؤ ڈالے، کوئی تو یزید وقت کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ سر داد نداد دست، کوئی تو کھڑا ہو کر کہے، لیکن کوئی بھی نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ اور امام علی مقام امام حسین، امام صاحب نے 25 یا 26 حج کی ہے پیدل، اور امام علی مقام نے حج اس وقت کیا ہے جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، جناب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جناب عثمان غنی بیٹھے تھے، جناب حیدر کرار بیٹھے تھے۔ لیکن جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر حضور کے دین کا باغی آ کر بیٹھا ہے، پھر حسین حج موقوف کر کے کربلا گیا ہے۔ یہ ہے سنت حسینی۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ امام حسین کی عراق روانگی کب ہے، کربلا روانگی کب ہے، تو یہ سب بتائیں گے کہ 8 ذی الحجہ کو۔ حاجی مکے میں داخل ہو رہے تھے حج کے لیے، حسین چھوڑ کر مکے کو کربلا جا رہا تھا۔ یہ ہے سنت حسینی کہ جب میرے نانے کے دین کے ساتھ بغاوت ہو جائے تو پھر حج نہیں، پھر کربلا جانا فرض ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین اس سے پچھلے حج میں جب تشریف لائے نا بیت اللہ شریف میں، تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، زمزم پی رہے تھے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو امام علی مقام ایسے جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے نا، تو کسی نے آواز لائی او حسین آیا، تو لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ کر حسین کو چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو، حسین کو کیوں چومتے ہو؟ انہوں نے کہا حجر اسود کو حضور نے 1 مرتبہ چوما ہے، حسین کو تو کئی مرتبہ۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود کوئی ایسا سجادہ نشین نہیں جس کو حجر اسود چھوڑ کر چوما جائے۔ حسین یہ تمام فضیلتیں رکھنے کے باوجود کربلا گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ آج جس سے پوچھو اور جی کیا بات، آجی میں بھی حسینی ہوں، میں کہا دیگا چڑھن کا نام حسینیت نہیں ہے، دیگے پکانے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن رونے کا نام بھی حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ جب حق بات سمجھتے ہو تو پھر سامنے میدان میں آ کر کھڑے ہو کر کہو۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ اور امام علی مقام نے جو خطبہ مقام بیدہ پر دیا ہے، وہ خطبہ بڑا کمال ہے، وہ تمام علماء و مشائخ کو لازمی پڑھنا چاہیے جو مقام بیدہ پر امام علی مقام نے خطبہ دیا ہے، اور بن یزید کی فوج کو 1000 فوج کو، اور وہ اس دور میں بھی منافقوں کی جگہ قیامت تک ہے، منافق قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ وہ کیسے؟ امام علی مقام کو کہنے لگے ہم جانتے ہیں آپ سیدہ کا خون ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں آپ حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں،
لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ذرا یزید کی تنخواہ لیتے ہیں. یہ قیامت تک رہیں گے یہ لوگ. کہتے ہیں ہم آپ کو پہچانتے ہیں, ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, بلکہ مقام بیدا پر تو یزیدیوں نے امام حسین کی اقتداء میں کئی نمازیں ادا کی ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. عبداللہ بن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر منافق گرا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آج بھی اس وقت کے بھی منافق, اور آج بھی جب کہیں گے نا وہ کہیں گے جناب بابا جی کی تو کیا بات تھی, لیکن اگو کوئی گل نہیں. لیکن جب بابا جی موجود سن کہنے سن 22 کروڑ لے کے آئے, ایسا نہیں کہتے ہاں جی کی اس نے, اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بابا جی جیسا کون بندہ تھا. میں نے کہا کی اس نے جفا سے توبہ, میرے قتل کے بعد آئے اس سود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. ہاں جی اس وقت تمہیں اسلام نظر آتا تھا عمران خان میں, اس وقت تمہیں اسلام نظر آیا نواز شریف میں, اس وقت تمہیں اسلام نظر آیا پیپلز پارٹی میں. اب لاؤ نا ان کو سامنے کھڑا کرو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گندے بل پیش کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں قادیانیوں کو بھی مسلمانوں جتنا درجہ دیا جائے. میں نے کہا یہ کام تم اس وقت کرو گے جب ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا. اگر کوئی ایک بھی لبیک یا رسول اللہ کہنے والا زندہ ہے, کوئی حضور کا عاشق ایک بھی اس دھرتی پر زندہ ہے, تو یہ کام تمہیں نہیں کرنے دیں گے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہمیں پہلے بھی آزما چکے ہو. ہاں ہم تو وہاں, ہم نے تو منہ پر بیٹھ کے کہا تھا کہ دل کا لیام نداولھا بین الناس. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے, وہ دنوں کو راتوں میں, راتوں کو دنوں میں بدل دیتا ہے. ذرا مرد بنو, کھڑے ہو. لیکن آج جب باری آئی ہے تو پریس کانفرنس سے کر کے بھاگتے کیوں ہو؟ کوئی ایک ہم میں سے بھی ملا ہے جس نے کہا کہ میں باہر جا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاؤں گا؟ بلکہ ہمارے تو متوالے وہ تھے کہ جب جیل میں بیٹھے ہوئے سارے قیدی بیٹھے ہوئے تھے تو نے کہا بتاؤ یار سب رہا ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ کسی نے کہا میں فلاں کروں گا, کسی نے کہا میں عمرے پر جاؤں گا, کسی نے کہا میں فلاں کروں گا, میں جناب اپنی والدہ سے جا کر ملوں گا, کسی نے کہا میں اپنے رشتہ داروں کو جا کر ملوں گا, کسی نے کہا میں اپنے آبائی وطن میں جاؤں گا, کسی نے کہا میں اپنے دوستوں کی محفل دیکھوں گا. ایک لبیک والا بھی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاں بھائی تو رہائی کے بعد کہاں جائے گا؟ اس نے کہا میں رہا ہونے کے بعد جیل سے رہا ہونے کے بعد فوراً تھانے میں جاؤں گا. اس نے کہا تھانے میں کیا لینے جائے گا؟ اس نے کہا وہاں میرا لبیک یا رسول اللہ والا جھنڈا پڑا ہوا ہے. اور کہتا ہے پھر وہ جھنڈا لے کر بابا جی کے پاس جاؤں گا, امیر المجاہدین کی دربار پر, اور جا کر کہوں گا کہ بابا جی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے, لے ہم جیلیں بھی کاٹ آئے ہیں, ہتھکڑیاں بھی لگائے ہیں, فورس شیڈول بھی لگوائے ہیں, دہشت گردی کے پرچے بھی کٹائے ہیں, جیل کوٹھیوں میں بھی رہے ہیں, پھانسی گھاٹوں میں بھی چلائے ہیں, لیکن حضور کے دین کے پرچم کو ہم نے نیچے نہیں ہویا. جو جام محبت رسول کے اور درس کربلا کے امیر المجاہدین ہمیں پلا کر گئے ہیں, یہ تو مرنے کے بعد بھی نشہ نہیں اترنا. ہاں ہم نے یہی سبق پڑھا ہوا ہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے. ہمارا سبق ایک ہی ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں یار, کوئی حضور کے در پر آ کے تو دیکھے, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھے. حضور کے در پر حضرت سعد بن معاذ والا میں واقعہ سنا چکا ہوں کئی بار. حضرت سعد بن معاذ والا جنہوں نے حضور کو بدر جاتے ہوئے خوش کیا تھا, عشرے کا وجہ رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکنے والا چہرہ. لیکن حضرت سعد بن معاذ, میرے آقا مولا نے پوچھا نا بھی بدر جانا چاہیے کہ نہیں, سعد بن معاذ نے اپنی غلامی کا اظہار کیا, حضور اب حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے, حکم دے آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے, بحر دماغ تک گھوڑوں کے جگر پہ گلا کے رکھ دیں گے, جہاں جس سے چاہے حضور جنگ کرے, جس سے چاہے صلح کرے, ہم آپ کے ساتھ ہیں,
ہم تو قوم موسیٰ ہیں جو کہیں پیچھے بڑھے رہے، جس سے آپ کا دل چاہے صلح کرے، جس سے دل چاہے جناب لڑائی کرے۔ میرے آقا و مولا نے جب اپنے غلام کا یہ انداز وفا دیکھا نا، تو توجہ رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ جس سے ہر کوئی ضیاء پاتا ہے، نور پاتا ہے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا، حضور کو خوش کیا، اپنے جملوں سے خوش کیا۔ اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یعنی یہ تاریخ بتاتی ہے یا ایک گھوڑا تھا یا 2 گھوڑے تھے۔ لیکن اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے، تو اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحروں پر درگوش ہے دامان اس۔ اقبال کہتا ہے چلیا جس کے دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب وچ موجود ہوگی۔ یہ ایسا دیکھا امیر المجاہدین نے، ایسا دیکھا عملی طور پہ امیر المجاہدین نے۔ اور ایک بات اور کہ امام علی مقام اس فقر دے عالم وچ اگر کربلا نہ جاندے تو پھر امام احمد بن حنبل تیمت بن کے بادشاہ وقت مقابلے کس طرح جاندے؟ اگر حسین حق کا پیمانہ نہ بدلے تو پھر احمد بن حنبل تیمت بن کے بادشاہ وقت مقابلے کس طرح جاندے؟ اور اگر احمد بن حنبل تیمت بن کے بادشاہ وقت مقابلے نہ جاندے تو امیر المجاہدین ویر چیر کے بہ کے فیض آباد کس طرح جاندے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اے وہ لین ہے حسینی لین، یہ وہ لائن ہے حسینی لائن جو قیامت تک آباد رہے گی۔ امام علی مقام کے اس خطبے کے الفاظ ہیں حل من ناصر ینصرنا، یہ علماء بیٹھے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو قیامت تک حسین کے رستے پر چل کر حسین کے نانے کے دین کی مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی طرح کربلا سجا کر اسلام کو زندہ کرے؟ ہم یہ پڑھتے تو بڑے ذوق سے ہیں، میں نے ہر سٹیج سے سنا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن جب کربلا سجتی ہے تو حسین کے وارث کہلانے والے دعویٰ کرنے والے سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ ادھر کھڑے ہونا بھائی، میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں ہاں جی؟ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں ظاہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ ہاں ہمارا کام ہے حق بیان کرنا، ہم نے کبھی بندے دیکھ کر حق نہیں بیان کیا۔ ہاں آپ تو بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، جب کوئی بھی نہیں سی اللہ تو علاوہ دیکھنے والا، اتنے بھی ایسا کیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت۔ مجمع دیکھ کر بڑھتا ہے، نہ جتنی بھی سختیاں آ جائیں، ہاں ہم نے اپنے بابا جی سے سبق پڑھ رکھا ہے کہ ستم کرے درا پیر آزما، ہاں اور ہم نے یہ جگر حضور کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ روایتی باتیں تھی کہ لوگ کہتے تھے قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا قائد کیا کہ کیا ہے، ہماری حضور کے نام پر گردنیں بڑی ہوئی ہیں، جس کا دل چاہے ادھر سے کاٹ لے، ادھر سے کاٹ لے، آگے سے کاٹ لے، پیچھے سے کاٹ لے، ہم نے گردنیں حضور کے نام پر رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ یاد رکھ دینا کہ اسلام کنڈ نہیں لگن دیتا، اسلام دا اصول ہے کی ہویا جے نیزے تے سر چڑھیا، لیکن جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ ہاں کیوں ایسے سر نیزے تے چڑھیا، لیکن قیامت تک واسطے ہیں جی تو قوت از حیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ہاں جی اور تا قیامت قطع استبداد کر موجے خون رو چمن آباد کر۔ اقبال کہنا قیامت تک امام حسین کی قربانی جبر و استبداد تک کما کر کے رکھ دیتا، جبر و استبداد رو چڑھ کے کھیڑ کے پھینک دیتا۔ کوئی آکے جی میں بڑا کمزور ہوں میں کی کرا، انہیں کہا حسین کی طرح صبر کر کے کربلا چاہو کی کرنے،
ہاں موجے خونے او چمن آباد کر امام علی مقام تے جڑے دھاری دار خون دی ایک فوار نکلی نا اس نے قیامت تک دین دے چمن نو آباد کر کے رکھ دیتا ہاں اور اشکندہ نہ اشکندہ میں عشقاں میری نہ کہ تاب چلی سمجھ آ رہی نہیں ہاں جی کہنا میں عشقاں نہ کہ میری تاب چلی میں عشقاں نہ کہ میری تاب چلی جے میری تاب چلی وہ ہے ابن علی ہاں عشق میں دعویٰ سی کہ میری تاب کوئی نہیں چلتا لیکن عشق بھائی کھل کے نعرہ حیدری گل ہے اساں جس کا بھی ذکر کرنے ساڑھے دل میں چور کوئی نہیں ساڑھا بابا سانو دس کے گیا نہ شبان نہ شب پرستن کہ حدیث خواب ہویا چو غلامی آفتابم آزماز آفتاب ہویا نہ اسی کاڑے نہ کاڑیے گلہ کرتے ہیں اسی چمک دے معبود دے غلامت دے گلہ بھی چمک دی ہویا کرتے ہیں جدو اسی جناب سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کرتے ہیں تو اپنا سینہ کھول کے کرتے ہیں جناب فاروق اعظم دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں جناب عثمان غنی دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں جناب حیدر کرار دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں ہاں سانو کوئی پریشانی نہیں نعرہ حیدری ہاں ساڑھے دل کالی کوئی نہیں اے انہوں دے دل کالکان جنہ دے ہون کے ساڑھے دل کوئی کالکان نہیں اساں صحابہ نو منیا تو حضور دی وجہ نہ منیا آل بیت نو منیا تو حضور دی وجہ نہ منیا بس آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اللہ ہے اطرت رسول اللہ کی ہاں جی اور لحد میں عشق رخ شاہ کا دار لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی اور جناب نے کی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اس کا مطلب آلہ حضرت نے پتہ کی تھا کہ دل کے باغ کتنے ہیں جی یہ چار تندے ویتان جس وچ ابو بکر دی محبت دوڑ رہی ہو عمر دی محبت دوڑ رہی ہو عثمان دی محبت دوڑ رہی ہو علی دی محبت دوڑ رہی ہو بس اتنی بات ہے جی ایک بھی بند ہو جائے تو دل بائی پاس کی لوڑ پہ جاندی نعرہ تحقیق اتنی بات ہے سانو کوئی پریشانی نہیں حضرت امام حسن وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء ہیں جی اور امام حسن اور امام حضرت امیر معاویہ کی جو صلح ہوئی نا سال بعد حضرت امیر معاویہ لکھا روپے لے کے اور جناب سونے اور چاندی خراج لے کے حضرت امام حسن دی بارگاہ چاہیے ایدھر کل غور نہ سننا حضرت امیر لکھا روپے لے کے آئے سونے اور چاندی نال لے کے آئے اور جدو حضرت امام حسن دی بارگاہ پیش کیتے نا تے دل نے خیال کیتا میں ہندا دا پتر ہوں نا تے میں حسن نو لکھا دے رہا ملاقات ہوئی بیٹھ گئے جو بھی اس مطابق قیام و تام سی وہ کیتا جدو جان لگے نا تے حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ نو نا چھوڑن واسطے دروازے تک آئے جدو باہر نکلے نا کمرے تو باہر نکلے دروازے وال تے حضرت امام حسن دے غلام نے حضرت امام حسن دی جتیاں پاپوش مبارک این سدھے کر کے امام حسن دے ایک پاؤں وال کیتے جدو پاؤں وال کیتے نا تے امام حسن نے جڑے حضرت امیر معاویہ نے لکھا روپے دیتے سن نا امام حسن نو امام حسن نے کٹے تے کاٹ کے نا غلام نو دیتے تے حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کے کیا یا امی انا ابن فاطمہ فرمایا چچا جان حسن نو لکھا دے کے سوچ رہے سو میں ہندا دا پتر ہاں تے میں اس سیدہ دا پتر ہاں کوئی ساڑیاں جتیاں سٹیاں کرے لکھا سی انہوں دے دے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول ہاں ساڑھے نزدیک محبت میں آ رہی ہے اور ایک بات جو ہے جناب تکڑی تو لے کے بہ گئے جی صحابہ ادھر اہل بیت ادھر اسا دونوں منیا حضور دی وجہ نال انہاں دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے اور اہل بیت دی قسمت اچھی کہ حضور گھر والے مل گئے بس سردار مل گئے بس اتنی سی بات ہے ہاں اور بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو کوئی اگو گل کرے گا تو پھر ساڑھے امام کا جواب موجود ہے اگر کوئی گل کرے گا جی حضور دی بارگاہ سے پھر باغ آلہ نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا
کعبہ میں نہ لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے جی. حضرت سعد بن معاذ گل رہ جائے گی بچے. حضرت سعد بن معاذ اشرکا وجہ رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام دا اظہار غلامی سن کے خوش ہوئے. غزوہ خندق حضرت سعد بن معاذ کو رگے آقا نے تیر لگ گیا تھے. رگے آقا نے تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ نے ہاتھ چک کے دعا مانگ دی تھی, یا اللہ جے تیرے حبیب دے مقابلے اینا کفار مکہ نے دوبارہ ایسے لشکر نال بڑھ چڑھ کے لاؤ لشکر نال آنا مقابلے واسطے تو میں موت نہ دے, میرے زندہ رکھی, میں انہوں دا مقابلہ کرتا رہا. اور اگر انہوں نے نہیں واپس آنا تو میں موت دے دے. لیکن موت دین تو پہلے ایک میری دعا ہے کہ بنو قریظہ جنہیں تیرے حبیب نال غداری کی تھی, انہاں حضور نال غداری کی تھی غزوہ خندق دے موقع تے, اے ادھر کافروں نال مل گیا ہے, کیا انہاں دا انجام بکھائے بغیر میں موت نہ دے. حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی. ادھر حضرت سعد بن معاذ نے زخمی حالت میں دعا منگی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دے ختم ہونے تو بعد اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے گیا. حضور اپنے گھر تشریف لے گیا. ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی. ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین حضور دے دروازے تے بھیجا. فرمایا جبریل میرے حبیب نو جا کے کہو کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نال ہی کر دینا. ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی. حضرت جبریل امین آئے, کیا یا رسول اللہ رب حکم دیتا کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نال کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو لیا جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. جدو بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا, کافی دن محاصرے جائے. ایک دن انہوں نے سردار کھلے ہوتے اترے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تو حکم نہیں مندے, ساڑھا فیصلہ سعد بن معاذ کو کرواؤ. حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر زخمی حالت پہن. اقبال کہتا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. کہتا تو دعا کر جو صحیح رب دی بارگاہ وچ, رب تیری دعا اگر اس دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دے حبیب دے واسطے ہوئے گی نا تو وہ پوری کرنے واسطے جبریل امین نو تھلے بھیج دے گا. کر جو صحیح دعا. حضرت سعد بن معاذ گھر زخمی حالت سے پہن. ادھر یہودیاں دی زبان چو نکل گیا کہ اسی تو یا رسول اللہ حکم نہیں مندے, سعد بن معاذ کو لیاؤ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے حکم دیتا. حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت حضور دی طرف لے کے چلے, مدینہ پاک کو جناب بنو قریظہ دی طرف لے کے چلے. جدو لے کے چلے نا تے یاد رکھنا منافق کسے حال راضی نہیں ہوندے, کیونکہ حضرت سعد بن معاذ دیاں زمانہ جاہلیت بڑیاں دوستیاں سن, بڑیاں یاریاں سن, بڑیاں قرابتداریاں سن, بڑا اٹھنا بیٹھنا سی, لین دین سی. تے یہودیاں نے تاں کر کے کیا جدو حضرت سعد بن معاذ چلے نا تے یہودیاں نے جناب منافقہ نے پتہ لگ گیا کہ سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا. تے منافقہ نے پچھو آواز دینی شروع کر دیتی, سعد ذرا خیال کری, یہودی تیرے بڑے یار سن, ذرا خیال کر کے فیصلہ کری, تیرے نہ انہاں دی بڑی اٹھنیاں بیٹھیاں سن, ذرا خیال کری. حضرت سعد بن معاذ سن دے آئے. جب حضور دی بارگاہ پہنچے نا سامنے حضور نے جلوہ گر دیکھا اور سرور کہوں کہ مالک و مولا تو ہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا تو ہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, ہراہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. جب سامنے دیکھتے نا حضور نو حضرت سعد بن معاذ نے گردن موڑ کے پیچھے کیا کہ سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول نے پسند ہوئے گا. تو آنا خیال نہیں کرے گا. منافقوں تسی بولتے رہو, منافقوں دا کام میں بولتے رہنا, اور غلامہ دا کام میں وہی گل کرنا جڑی اللہ اور اس کے رسول نے پسند ہے.